جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کو آگے لاتے ہوئے اور لے مان میں پانی میں آپ کو پان سننے دوں گی بس تو مان وہاں تو اب ہم اس حوالے سے صفحہ 57 کو دیکھتے ہیں تو صفحہ 57 اس میں اس کے بعد ضمیر اضافت یہ ضمیر اضافت جو ہے یہ حروف کا گناہ ہے، اس فرق کے ساتھ کہ یہاں پر یہ یا متکلم جو ہے وہ اس طرح ہے۔ اب مثلا اس کے سینٹر میں ایک لفظ لکھا بیت، بیت جس کا معنی ہے گھر، بیت کریں، کتاب کریں، کوئی سا بھی لفظ ہو آپ کے پاس، تو کتابن، بیتن، ساعتن، حدیقتن، دارن، کوئی بھی لفظ ہو، اگر اس کے ساتھ ہم یہ لگائیں ہما دو کے لیے، بوم سب کے لیے، ہننا سب عورتوں کے لیے، پھر کا یہ تما تم یا کن، پھر کیا اس طرح یا دیر کا اور نہ، اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ جب بھی یہ ضمیر کسی نام کے پاس آئے، کسی بھی اسم کے پاس جب یہ ضمیر آئے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو تنوین ہے اسے ختم کرنا، یعنی پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی اسم کے بعد یہ ہم لگائیں روح کا نا ضمیر اور تنوین قائم رہے، کبھی نہیں ہو۔ جس وقت بھی یہ ضمیر لگ جائے گی یعنی یوں ہو جائے گا یہ بیت اور اس کے ساتھ ہم یہ ضمیر لگائیں، تو یہ یوں نہیں کبھی پڑھنا بیتن ہو، یہ غلط ہے، ہاں یہ غلط ہے، اور اس کی صحیح صورت جو ہے وہ یہ ہے بھائی تو اس کا گھر، کتاب ہے
تو کیا ہو جائے گا؟ کتابون، کتاب تنوین ختم کر دیں، کتابو، کتابو، اس کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب. اور جس وقت اس کو کرنا ہے اس ایک عورت کی کتاب، تو کیا کریں گے؟ کتابو ہا، کتابو ہا. اب ہم کہتے ہیں مثلا یہ اس عورت کی کتاب ہے، نہ یہ تو غلط ہو گیا. کس کا کہتے ہیں؟ وہ دیٹ از آر بک. ذالکا، ذالکا یہ، ذالکا یہ، کتابو ہا، اسے کر ذالکا کتابو ہا، یعنی ما ذالک، ما ذالکا وہ کیا ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا کتابو ہا. اب اس میں ابتدا میں مبتدی کیا کرتا ہے کہ یوں کہ یہ ہاں ہے نا عورت، تو یہاں تلکا ڈال دے گا. تلکا ڈال دے گا یہاں اس ہاں کی وجہ سے. حالانکہ ہم ہاں کا مسئلہ نہیں لا رہے، کتاب کا مسئلہ لا رہے. ہم کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے. وہ کتاب کیونکہ مذکر ہے لہذا ذالکا آئے گا، تلکا نہیں آئے گا. ذالکا کتابھا. لیکن اس کے برعکس ہم کہیں کہ دیٹ از یا دیٹ از ہز بیگ، وہ اس کا بیگ ہے، وہ اس کا بیگ ہے. اب یہ جب ہمیں کہنا ہوگا نا تو اب یہاں ہم تلکا لگائیں گے. تلکا، تلکا کیوں لگائیں گے؟ کہ بیگ کے لیے لفظ ہے حقیبہ، حقیباتن. یہ جو تا لگی ہے نا، تا مربوطہ، یہ مؤنث کی علامت ہے لہذا یہاں تلکا. اب تلکا، اب اس کے ساتھ ہم جس طرح پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تنوین ختم ہو جائے گی جب اس کے ساتھ ہم ضمیر لگائیں گے، لہذا یہاں کیا ہو جائے گا؟ حقیبتھا. اگر مرد ہے حقیبتہ، حقیبتہ. اب یہاں پر جو حقیبتہ آیا ہے تو اب یہاں غلطی کیا کرتا ہے آغاز میں طالب کہ یہاں ذالکا کی بجائے نا یا تلکا کی بجائے ذالکا کر دے. اور ذالکا اس لیے کرتا ہے یہ تو اس کا ہے نا، اس کو بنیاد بنا دیتا ہے. ذالکا حقیبتہ. تو یہ غلطی اس نہیں کرنی، یعنی مضاف الیہ کو نہیں دیکھنا. مضاف الیہ جس کی وہ چیز ہے، وہ ہے یہاں ہے، تو مضاف الیہ کو دیکھ کر اس میں اشارہ نہیں ڈالنا بلکہ اس چیز کو دیکھنا ہے. مثلا حقیبہ ہے تو تلکا یہ حاضی ہو جائے گا، کتاب، قلم، کرسی. ہاں پہلا جو ہے نا مضاف، اس کو دیکھ کر ہم نے اس میں اشارہ لانا ہے. اب یہاں پر ہم صفحہ 58 پر آج کے سبق کے حوالے سے ہیں. اب دیکھیے بیتن، بیتن تنوین کے ساتھ، نیچے دیکھیے بیتی، بیت کے ساتھ یہ مائی. اب یہاں پر اس نے کیا کیا؟ تنوین ختم کر دی. بیتن یاد نہیں لگا، بیتی میرا گھر، بیتو کا تیرا گھر، بیتو اس مرد کا گھر، بیتو اس عورت کا گھر. اسی طرح بیتو کے اوپر بیتو نا ہمارا، بیتو ہا، بیتو ہا، بیتو ہننا، بیتو ہن، بیتو کم، بیتو کننا، تو سب عورتوں کا گھر. اب آگے آیا ہے عزف. عزف اضافت کرو یعنی مضاف بناؤ. مرد کو کہیں گے عزف، عورت ہوگا تو عزیفی. عزف
مضاف بناؤ الاسماء الآتیہ آنے والے اسماء کو، کمنگ ناؤنس، کدھر؟ الی المتکلم یعنی فرسٹ پرسن کی طرف، پھر مخاطب کی طرف سیکنڈ پرسن، پھر غائب تھرڈ پرسن، غائب میں بھی مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ یعنی پہلے ہم یا لگائیں گے متکلم کے لیے، یا لگے گا، پھر کا لگے گا، کا یا کے، اور پھر ہو اور ہا۔ اب دیکھیے یہاں اس نے نمونہ قائم کیا ہے، مثلا قلمی، 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 قلم کا، قلم ہو، قلم ہا۔ اب اس کے ساتھ ہم ہاذا لگا دیں گے، ہاذا قلمی، ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ہاذا قلم کا، یہ آپ کا قلم ہے، ہاذا قلمہ، یہ اس مرد کا قلم ہے، ہاذا قلمہا، یہ اس عورت کا قلم ہے۔ اب اس پیٹرن پر ہم کتاب سے چل رہے ہیں، کتاب، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہوا ہوگا تو ہو کتاب ہوں، یا لگے گا تو کیا ہوگا؟ کتابی، ہاذا کتابی، یہاں کیا ہو جائے گا؟ ہاذا کتابوں کا، قلم نہیں، وہ تو پہلے مثال دی تھی، کتاب سے ہم چل رہے ہیں، کتاب پہلا، کتابون تو کتابی، کتابوں کا، کتابوں ہو، کتابوں ہا۔ اب نیچے پہ سریر، سریر پلنگ چارپائی، سریر کے ساتھ کیسے ہوگا؟ یعنی ہاذا، ہاذا سریری، سریری، ہاذا سریروں کا، کا تو آگے سریروں، آگے ہا، ہاذا سریری، ہاذا سریروں کا، ہاذا سریرہ، ہاذا سریرہا۔ ہاں یہ سریرن، سریرن، یہ سریرو ہوں، ہاں یہ لکھی جائے گی، علیحدہ، ہاذا سریرہ، ہاذا سریرہا، ہاذا سریری، ہاذا سریرکا۔ اسی طرح اسم، اسم نام، تو یہ اگر پوچھنا ہو کسی سے، مطلب یہ اضافی ضمیریں بھی تو 14 ہوتی ہیں، وہ یہی تو ان کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو یہ تو آپ نے خالی بس یہ تھا ہوں اور نہیں وہ یہ ساری کرائے گا نا، ابھی تو یہ شروع کر رہا ہے، یہ ہم اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اسمن، تو آپ کا کیا نام ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں مسمو، مسمو اور آگے کا، یہ اس میں یہ جو الف حمزہ ہے لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیا بنے گا؟ مسمو کا۔ اور مخاطب ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ مسمو کے۔ اور اگر غائب ہے کوئی اس کے بعد پوچھتے مسموم ہو، عورت ہے غائب، مسموحا۔ اور اگر ہم نے پوچھنا اور جماعت ہے اس سے پوچھنا تو مسموکم۔ تو یہ جو ہے یعنی الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے اسی طرح ہاذا کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہاذا اسمہ یا ہاذا، ہاذا یہ جو ہے نا، ایک تو اس کی صورت یہ ہے ابتدا میں ہاذا اسمی، یہ ہے ابتدائی مبتدی کے لیے ہم کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کو پڑھیں گے ہاذا اسمی، یہ جو ہے نا یہ ہاذا اسمی، ہاذا اسمکا، ہاذا اسمہ، یہ جو اکٹھا لکھا جائے یعنی میم کو اکٹھا کرتے،
اور حاز اسموہا، حاز اسموہا کہتے اسموں کے لفظی معنی کیا ہے؟ نام. نام. تو یہ سے پہلے جو ہم نے کیے وہ تھی قلم، اشیاء دی، یعنی کوئی ایسی چیز تھی. کیا بتائیں؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا معنی ہوگا. یعنی سوال یہ ہے کہ جو نام ہے نا، نام اسم، جی یہ بھی تو ایک چیز ہی ہے نا، جی لفظ ہے کہ نہیں؟ جی اسم نام. تو یہ جس طرح کوئی چیز ہوتی ہے، بتایا تھا کہ نکرہ جو ہے نا، نکرہ جی اس کی دو، ایک اس میں ذات ہوتی ہے، اس میں ذات، جس طرح حجر، کتاب، سفر، احسان، فرض نام ہے. تو اسی طرح خود اسم جو ہے یہ بھی ایک نام ہے، تو اس کی بھی اضافت ہوگی، میرا نام، آپ کا نام، اس کا نام. تو یہ اس کے ساتھ آگے مندیل، مندیل رومال، ہینڈکرچیف، مندیلی، مندیلوں کا، مندیلو ہوں، یہ لام کو مندیلو ہوں، مندیلوہا، مندیلوہا، مندیلوہا اس عورت کا رومال. ابن اس کا بھی اسم کی طرح ہے. حازبنی، حازبنی، حازبنو کا، یہ آپ کا بیٹا ہے. حازبنو، حازبنوہا. اب یہ مذکر کی مثالیں تھیں. اب ایک سیارہ، سیارت، یہ تا لگی ہوئی ہے، تو اس لیے اب یہاں پر ہم حاضی، حاضی ہی، یہ اس تا کی وجہ سے، یہ تا ہے مؤنث کی علامت، لہذا یہاں حاضی ہی ہوگی. حاضی سیارتی، یہ جو ہے نا تم کو یوں پڑھنا ہے، سیارتی، حاضی سیارتوں کا، حاضی سیارتوں ہوں، اور حاضی سیارتوں ہا، تو ہا، حاضی سیارتوں ہا. آگے ابھی اس کے ساتھ ید بھی کر دیں، ید مؤنث، یدن، تو حاضی یدی، حاضی یدوں کا، یادوں کا، حاضی یادوں ہوں، یادوں ہوں، حاضی یادوں ہا، حاضی یادوں ہا، یہ اس عورت کا ہاتھ. اس کے بعد مصباح، اب مصباح کے آخر میں یا وہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، لہذا آپ حاضی ہی نہیں کہیں گے، حاضہ ہو جائے. حاضہ مصباحی، حاضہ مصباحی، مصباحی، حاضہ مصباحی، حاضہ مصباحوں کا، حاضہ مصباحہ، یہ مصباح، یہ مصباح، آگے مصباحہ، یعنی یہ ہا، مصباحہ، مصباحہ. اب دیکھیے یہ اس کے بعد اب ابھی جو کروانا چاہتا ہے پریکٹس ہم سے، وہ یہ ہے کہ دو لفظ ہم نے کل پڑھے تھے. ایک ہے کہ مثلا آئی ہیو اے بک، تو کیا تھا اس کی دو تعبیریں تھی. ایک ان دی کتابن، ان دی کتابن، آئی ہیو اے بک، یعنی اے بک از ود می، ایک کتاب، ان دی میرے پاس، لفظی ترجمہ میرے پاس
किताबुन एक किताब, आई हैव ए बुक। अच्छा, अब इसके बाद एक दूसरा लफ्ज हमने बोला था, वो था ये जो लहू ज़मीर है ना, लहू, लहा, एक लिए हाँ, वही उसी का, लहा का उसी के लिए, मेरे लिए। हैड, हाँ, हैड नहीं, हैव लहू ये तो हैड नहीं होता, नहीं, आई हैव कैसे लना भी हो सकता है? हो सकता है, तो नहीं हो सके। लहू, लहा, ली, लना हमारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, लका तेरे लिए, लके तुझ औरत के लिए, लकुम और लकुन्ना, लकुन्ना तुम सब औरतों के लिए। अब मसलन तेरे पास एक किताब है, या तो कहेंगे इंदा का किताबुन, इंदा का किताबुन, यू हैव ए बुक, या इसको यूं कहेंगे लका, लका किताबुन, लका किताबुन, लका किताबुन। लेकिन जब आपने किसी को कहना हो कि तुम एक लड़का रखते हो, यानी तुम्हारा एक लड़का है, वहां इंदा नहीं इस्तेमाल करना, मिल्कियत नहीं ना होती, नहीं बता नहीं हो जाएगा। नहीं बता। इंदा का वालदुन, इंदा का वालदुन का मान है तुम्हारे पास एक लड़का है, हो सकता है वो किसी को, कोई सा लड़का किसी के पास खड़ा हो तो उसको हम कह सकते हैं इंदा का वालद। यानी बाप बेटे का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ नियरनेस नहीं है कि आप कहें बस उसके करीब है तो उसका बेटा है, यहां उस खसूसी ताल्लुक के हवाले से हम लका कहें, लका वालदुन, लका वालद। ये किसी से पूछना हो कि मसलन आपके कितने लड़के हैं, आपके पास कितनी किताबें हैं, तो इसके लिए एक लफ्ज आएगा काम। काम का माना हाउ मैनी, काम हाउ मैनी, कितने। हम कहेंगे काम और बाद वाला जो है वो सिंगुलर होता है, काम वालादन लका, काम वालादन लका, काम किताबन लका, काम किताबन लका, काम बैतान लका, काम बैतन लका, आपकी मलकियत में कितने घर हैं। काम बिनतन लका, आपकी कितनी बेटियां हैं। तो ये जो है ये बिनतन, काम बिनतन। तो अब यहां पर हम सफा 59 पे हैं। ली इक़रा पढ़ो, ली मेरे लिए, लका उसके लिए, मर्द के लिए, लहू उस मर्द के लिए, लहा उस औरत के लिए। ली उख्तुन वाहिदत, ली उख्तुन वाहिदत, ये फौरन वाहिदतुन क्यों आया है? ये उख्तु है ना जी। हाँ, उख्तुन वो मुअन्नस है, तो इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? मेरी एक बहन नहीं, एक ही बहन, क्योंकि जो एक है ना वो तो उख्तुन के अंदर मफहूम मौजूद है। उख्तुन का माना एक बहन, जब हम उसके साथ वाहिदतुन कहेंगे तो ये ताकीद के लिए, यानी एक ही बहन है, सिर्फ एक ही बहन। हाँ, जिसे हम कहते हैं आई हैव ओनली वन सिस्टर, ओनली वन। तो ओनली वन का जो मफहूम है ना, ये अदा करने के लिए ताकीद आ रही है। तो ली उख्तुन वाहिदतुन, मैं एक ही बहन रखता हूँ जी। लका अखुन, आप इस्तिफाम, आपने क्या, लका आपके लिए, आला का अखुन, क्या आपका कोई भाई है? ला नहीं, ला का माना नहीं। अब माँ में ना डू नॉट, डिड नॉट, माली, माली अखुन, मेरा कोई भाई नहीं है।
میں کوئی بھائی نہیں رکھتا. اختی میری بہن لہا طفل صغیر، اس کے ہاں یا اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے. اختی پنکچویشن، میری بہن، لہا اس کے لیے، طفل ایک بچہ، صغیر چھوٹا سا. زمیلی میرا دوست، لیکن کمپینینز رفیق کو کہتے ہیں. یہ مزمل کا لفظ کبھی سنا ہے؟ مزمل، یا ایھا المزمل، تو ہم کہتے ہیں کمبل پوش، کمبل پوش. تو اصل میں رفقائے محترم یہ عربوں کا جو تھا نا سفر کا نظام، یا گھوڑوں پر تھا یا اونٹوں پر. گھوڑے پر کم سواریاں، اونٹ پر سواریاں بھی زیادہ، بال اسباب بھی پورا چلتا پھرتا گھر جو ہے نا اس پہ چلتا تھا. تو اس پہ ہوتا تھا کجاوا. کجاوا یعنی اس پر آپ سمجھ لیں کہ جو جس پہ سامان رکھتے ہیں اور اوپر سواری بیٹھتی ہے، اونٹ کی کوہان پر اسے رکھتے ہیں. ادھر بھی آدمی اور سامان، ادھر بھی آدمی اور سامان، یہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں اہم ترین کیا چیز ہے؟ بیلنس، توازن. اگر ادھر آپ نے 2.5 من کی سواری بٹھا لی اور ادھر 5 من کا سامان، تو یہ تو سفر نہیں کٹے گا، وہ تو اونٹ بھی ہلکان ہوگا اور آپ کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا. تو ضروری ہے کہ اس کا اور اس کا وزن یکساں. اور وزن میں بھی 2 چیزیں، ایک ہے وزن جسم کا اور ایک ہے وزن معنویت کا. اب اگر ایک طرف آپ نے وزن تو 2 من کا ہی ہے، ادھر آپ نے سپاہی صحابہ کا بٹھا دیا اور ادھر سپاہی عباس کا، نہیں تو کیسے کٹے گا سب؟ تو مزمل اصل میں رفیق تراش کو کہتے ہیں. مزمل وہ ایکسپرٹ انسان کہ جو رفقائے سفر کے مابین، کمپینینز آف جرنی، ٹریولنگ، سفر کے دوران جو رفقا بنائے اور ان کے اندر فکر و عقیدے کی ایسی ہم آہنگی پیدا کرے، ہم آہنگی، توازن، ایکویلیبرم، کہ وہ مسافے زندگی کے اندر، سفر حیات کے اندر، ان کے اندر وہ جس طرح ہمارے ہاں توڑ توڑ، اکھاڑ پچھاڑ نہ ہو، وہ گویا ایک دوسرے کے قدردان ہو. تو یہ معلوم کرنا کہ کس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے، کہ جس کے نتیجے میں ان کا یہ جوڑ جو ہے مسافے زندگی میں، سفر کے پروسیس میں، عمل میں بڑھاوے کا باعث بنے، اکھاڑ پچھاڑ اور پیچھے رہ جانے کا باعث نہ بنے. تو ایسا ایکسپرٹ انسان مزمل یعنی زمیل ساز، زمیل ساز. تو کہتا ہے کہ زمیلی میرا کمپینین یا میرا رفیق یا میرا ساتھی، اور جسے رفیق کہتے ہیں آپ عربی کے الفاظ بھی اردو میں ہر طرح اپنا مفہوم کھو بیٹھے. رفیق، رفق، مرفق، مرفق اس کونی کو کہتے ہیں رفقہ ہے. اب اگر یہ ہاتھ ہو اور اس میں یہ کونی نہ ہو، یعنی ہاتھ ہے پورا لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، یہ سہارا نہیں لے سکتا، تو اس کو مرفق کہتے ہیں کونی کو. اور رفق کہتے ہیں کونی کی لچک، کہ جس کے نتیجے میں وہ جھکے، دائیں بائیں ہو اور بوجھ برداشت کرے. تو رفیق ہے ایک دوسرے کے لیے لونچ، لچک کا باعث، اور ایک دوسرے کے بوجھ اٹھانے میں، یعنی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ زمیلی میرا ایک کمپینین یا رفیق ہے، لہو اخل اس کا ایک بھائی ہے، وہ اختن اور ایک بہن ہے. نقول ایک لفظ ہے نقول. تو اگر عربی نہ ہو تو ہم اس کو نقل کی جمع بنا دیں، نقل اردو والا، نقول اس کی جمع. تو یہ بات نہیں ہے. نقول کا معنی ہے وہ اس سے ہم کہتے ہیں. اقولو میں کہتا ہوں. اور نہ تو کیا پوچھے بھائی، یہ نون جو ہے نا یہ نحنو کے لیے اور الف آنا کے لیے. میں کہتا ہوں اقولو، ہم کہتے ہیں نقولو، تو کہتا ہے تقول.
تو نقول ہم کہتے ہیں، یہ جملے آ گیا، ہندی کتاب، آئی ہیو اے بک، ہندی کتاب، وہ نقول، اور ہم کہتے ہیں لی اخن، میرا ایک بھائی ہے. اچھا آپ کہتے ہیں لا نقول، اور ہم یہ نہیں کہتے ہندی اخن، ہندی اخن یہ نہیں کہیں گے. ویسے بھی کہ ونقول یہ بھی وہی مطلب ہے نا. اور ہم کہیں گے وہ نقول، دوسرا جو ہے نقول کہتے ہیں لی اخن، میرا ایک بھائی ہے. لا نقول ہم یوں نہیں کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے ہندی اخن کہ میں بھائی رکھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کیا اس کا بھی ایک محل ہوگا. مثلا بھائی آیا ہے سفر سے، باہر سے، تو اس سے پوچھتی ہے ماں، مثلا یا کوئی پوچھتا ہے آئندہ کا اخو کا، کیا تیرا بھائی تیرے پاس ہے؟ یعنی باہر سے آنے والا اس کے بارے میں ماں بھائی ہے، یعنی میرا بھائی میرے ہی پاس ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا. یہ صرف ظرفیت ظاہر کرے گا، اسپیس، ظرف، نہ کہ خصوصی تعلق. ایسا بھی ضروری ہے کہ اتنا تو جب بھی آئے تک کوئی رشتہ وہاں پہ بیٹے کے یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ظرفیت جسے میں نے کہا اسپیس ظاہر کرنے کے لیے، اسپیس، پاس. اب آگے نیا لفظ آ رہا ہے نمبر 7 میں، کیا ہے؟ ماں. ماں اس کا معنی ہے ساتھ. ساتھ یہ ماں دو طرح استعمال ہوتا ہے، یا تو اس کے بعد اس میں ظاہر آئے گا، یا اس کے بعد اس میں ضمیر ہے. یعنی یا تو ہم کہیں گے with him، یعنی اس کے ساتھ، یا کہیں گے مثلا خالد کے ساتھ، مع خالد. بس اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ جب یہ اس میں ظاہر کے ساتھ آئے، خالد، کریم، فرید، کوئی بھی ہو، تو بعد والے کو زیر دیتا ہے. ہاں، جس طرح خلف تھا، خلفہ خالد، خالد کے پیچھے، امامت دار، فوق الارض، فوق المقتل. اسی طرح مع جو ہے یہ بعد والے اسم کو زیر دیتے. مع خالد، مع استاذ، مع المعلم، مع التلمیذ. اور اگر ضمیر لگائیں گے تو وہ اضافی حالت کی ضمیر ہوگی، یعنی معہو، معہا، معہا، معاکے، معاکم، معی. ان اللہ تفق، ان اللہ، یا ان اللہ معی، ان اللہ معنا. تو وہ کہا انا لمدرکون، تو نے کہا لا نہیں، ان معی ربی سیہدین، معی میرے ساتھ. اب خرج حامد، حامد پر دو پیشے، خرج فعل کا یہ فاعل ہے، خرج نکلا، خرج نکلا، حامد حامد، مع خالد خالد کے ساتھ، حامد خالد کے ساتھ نکلا. ذهب الطبیب مع المحندس، لیکن سین کے نیچے زیر، مع کی وجہ سے، مع المحندس انجینئر کے ساتھ، ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ چلا گیا. جلس المدرس مع المدیر، استاد پرنسپل کے ساتھ بیٹھا. جالسا اس کا یوں لکھیں، پہلے خرج، خرج نکلا، خرج نکلا، نکلتا ہے، یا خروجو، یا خروجو نکلتا ہے. یہ ہے ماضی، یہ ہے مضارع،
نکلتا ہے، اور حکم دینا ہو تو خروج، تو خروج نکل نکل، اور عورت ہو وہ خروجی، وہ خروجی۔ آگے لفظ ہے ذهب، he went، وہ گیا، یذهب، وہ جاتا ہے، اذهب، اذهبی، وہ جاتا ہے، جی تو میں نکل پاؤں نہیں، وہ خروج، وہ خروج، آخروج، نہیں، وہ جو اس سے اگلا وہ خروجی، اوپر جی میں نکل پاؤں نہ مدد عورت کے لیے حکم، میں جاتا ہوں اذهب، تو جا، اس میں جی ہو جائے گا میں نکل نہیں تو آپ اس میں نہیں تھے، یہ کہاں سے بنے گا؟ یہ تخرج سے بنے گا عمل، تخرج، تو یہ تا ختم کریں گے، آخر جزم، اور پھر پڑھ نہیں سکتے ساکن ہے، تو آخر سے پہلے جو بھی ہو دیکھو اس میں پیش ہے یا نہیں، پیش ہو تو اس الف پر پیش لگایا گیا، پیش نہ ہو تو دیر لگائے، خواہ زبر ہو یا کچھ ہو، تو یہ راہ کی پیش کی وجہ سے یہاں پیش ہے، وہ خروج۔ اگر یہاں مثل ہوتا تسمع ہو، تو سنتا ہے، تو یہاں امر کیا بنتا؟ اسمع، اسمعی، اسمع، اسمعی۔ اسی طرح اذهب، اذهبی، میں نکلتا ہوں جو ہے نا وہ ہوگا اخرج، اخرج، یہ دیکھیں یا یہ کی زبر ہے، یخرج، اخرج، نخرج، تخرج، کہنے کی تو جا ہاں، اذهب، تو جا، اذهبی، تو ایک عورت ہے، ایسے بھی جو کہ آپ نے ذهب کا جن سے بتایا ہے ہاں۔ وہ ہوتا ہے کہ اخرج، ہاں، تو اس کا بھی کیا نام ہے اذهب، اذهب، اذهبی۔ اچھا جی، آگے ہے جالسا، یعنی کہ جالسا، جالسا وہ بیٹھا، جالسا، یا جلس وہ بیٹھتا ہے، یا جلس امر بنے گا اجلس، تو بیٹھ، اجلس، اجلسی، تو ایک عورت بیٹھ، اجلسی۔ جالس المدرس مع المدیر، پرنسپل کے ساتھ استاد بیٹھا، من معک یا علی، تیرے ساتھ کون ہے اے علی؟ اس پہ یاد رکھنا ہے کہ یا کے بعد، یا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ندا، اس کے بعد جو تنوین والا اسم آئے اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، یا علی جو، یا زید ہو، یا سعید ہو، یا فرید ہو، کوئی بھی تنوین والا آئے اس سے پہلے ہو یا حرف ندا تو تنوین ختم کر دینی ہے، یا علی ہو، یا کریم ہو، سعیدہ ہے تو یا سعیدہ، تو من معک یا علی ہو، اے علی تمہارے ساتھ کون ہے؟ معی زمیلی، میرے ساتھ میرا رفیق ہے، آمینہ تو کیسے بیچ گئے یہ مائی زمیلی جو ہے ہاں یہ دی اس لیے یہ اپنے لیے آ رہا ہے میرے لیے، تو یہ زمیل کا لفظ ہے نا، زمیلن، زمیلی ہاں، یہ ہے، یہ اسم ہے زمیلن، زمیلن، یہ جس طرح کتابن، تو اگر کتابن ہو تو کیا ہے؟ کتابی، یہ ہے نا، یہ نام کا ہے، اچھا تو یہ نام کا اپنا ہے، بن رہا ہے ہے؟ مائی بھی لگائیں گے میں تو میرے ساتھ ہوا نا، میرا رفیق میرے ساتھ ہے۔ آگے جی، آمینہ تو معہا زوجہا، آمینہ
اس کا خامن اس کے ساتھ ہے. خارج ابھی میرا باپ نکلا من البیت گھر سے. تو من کے بعد اگلے پر کیا آئے گی؟ زید. من ہو، علا ہو، الہ ہو. میرا باپ گھر سے نکلا. من خرج معہ، اس کے ساتھ کون نکلا؟ من خرج، کون نکلا؟ معہ، اس کے ساتھ. خرج معہ امی، امن چچا، یا لگ میرا چچا. میرا چچا یا میرے چچا اس کے ساتھ نکلے. اب نیچے الفاظ ہیں 8ویں، بیتم ابن اخن. اب ان کے ساتھ یہ لگے ضمیریں. بیتو کا آپ کا گھر، بیتو اس مرد کا گھر، بیتوہا اس عورت کا گھر، بیتی ہمارا گھر، یہ میرا گھر. اب یہ ابن اور اخن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جب بھی اس کے بعد ضمیر آئے گی نا، ابن اور اخن، یہ دو اسماء ایسے ہیں کہ ان کے بعد جب ضمیر آئے تو یہ واو کے بعد آئے گی. یعنی یہ ہو جائے گا ابو ہو، ابو ہو اس کا باپ، اخو ہو اس کا بھائی. اور جب یا متکلم لگے تو آخی، آخی میرا بھائی، آبی میرا باپ. اب دیکھیے، ابن باپ، ابو کا آپ کا باپ، ابو اس مرد کا باپ، ابوہا اس عورت کا باپ، ابھی میرا باپ. صاحب یہ صرف ابن اور اخون کی ایسی بات ہے کہ اور بھی بھائی یہ چند ایک اسماء ہے. اخون میرا بھائی، اخو کا میرا بھائی، اخو اس مرد کا بھائی، اخوہا اس عورت کا بھائی، آخی میرا بھائی. صفحہ 60. ابی و امی فی البیت، ہاں میرا باپ اور میری ماں گھر میں ہیں. اینا ابو کا یا حامد، اے حامد آپ کے باپ کہاں ہیں؟ ذهب الی السوق، وہ بازار گئے ہیں. اخو کا طبیب، کیا آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا ہوا مدرس، نہیں وہ تو استاد ہے. زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے. اخوہا اس کا بھائی، زینب کا بھائی، زینب کیونکہ مؤنث ہے لہذا اخوہا اس کا بھائی فی الطائف، طائف میں ہے. وہ ابوہا اور اس کا باپ فی المدینہ المنورہ، اس کا باپ مدینہ منورہ میں ہے. ھذا الطالب، یہ طالب علم، ابوہ وزیر، اس کا باپ وزیر ہے. وہ اخوہ اور اس کا بھائی تاجر کبیر، ایک بڑا تاجر ہے. ذهب اخی، میرا بھائی چلا گیا الی المدرسہ، مدرسے کی جانب. وذهب ابی الی الجامعہ، اور میرا باپ یونیورسٹی کی طرف گیا. اب نام آ گیا، محمد، خالد، حامد، عباس، محمود، حمزہ، طلحہ، اسامہ، معاویہ، اکرامہ. آگے آنے والے اسماء کو پڑھیے اور آخر پہ زیر زبر لگائیے. خالد، حمزہ، عمار، انس، معاویہ، حامد، اسامہ، اکرامہ، عباس یا عباس، محمد، طلحہ. اب نئے الفاظ. الزمین رفیق، الزوج خامن، واحد ایک، فتن نوجوان، مع ساتھ، الطفل بچہ، الکویت ملک کویت. اب یہاں پر ایک خاص بات، زوجو کو کیا بات؟ خامن، کہتے ہیں آپ نے پہلے کوئی اور معنی نہیں بتایا زوج کے؟ زوج خامن اصل میں کاؤنٹر پارٹ کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری، جو کسی کی تکمیل کرے. اب یہاں پر ذرا پانچ جو ہے نا، پانچواں جملہ صفحہ 60 پر تیسری سطر میں اس پہ غور کریں. ھذا الطالب، صفحہ 60 پانچواں جملہ اوپر سے تیسری سطر نیچے ہے. ھذا الطالب،
یہ حاضت طالب، اب یہاں حاضت طالب، یہ کیا ترکیب ہے؟ یہ حاضہ کیا ہے؟ اشارہ. یہ اس میں اشارہ. اور یہ دیکھیں مشار الیہ معرف باللام ہے، اس پر الف لام لگا ہے، حاضت طالب، اور یہ دونوں نامکمل ہے، اس سے جملہ مکمل نہیں ہوا، یہ جملہ نہیں ہے. آگے پھر ان کی خبر آ رہی، یہ طالب علم، اس کا باپ وزیر ہے اور اس کا بھائی بڑا تاجر ہے. اب وہ مضاف مضاف ہے. ہاں، تو اب یہاں پر دیکھیں دوسری بات، وہ میں بات ہے ہیں یہ حاضر طالب و ابو وزیر یہ طالب علم کہ اس کا باپ وزیر ہے، کہ اس کا باپ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ یہ طالب علم جو ہے اس کا باپ وزیر ہے اور اس کا بھائی تاجرون. اب یہاں تاجرون کبیرون، اب یہاں کبیرون کیوں آیا ہے؟ تاجر کی وجہ سے. یہ تاجر مذکر ہے تو کبیر بھی مذکر ہے، واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. اس کے اوپر دو پیشے ہیں، تاجرون تو کبیرون، اس پر بھی دو پیشے. تو جو ہاتھ یہ کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے موصوف، پہلا موصوف اور دوسرا صفت. اور بعض اوقات سے آگے آپ کتابوں میں منعوت پڑھیں گے، منعوت نعت سے ہے، منعوت جس کی نعت بیان کی جائے، نعت بھی تعریف کو کہتے ہیں، نعت و منعوت. تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے.